السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی عام لیکن گہرے انسانی تجربے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ اس شخص کی کشمکش ہے جو نیکی کی راہ پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مطلب عبادتیں، علم، اچھے کام، سب کچھ، لیکن پھر بھی کوئی ایک کمزوری، کوئی ایک گناہ ہے جو بار بار اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اور پھر دل میں یہ سوال اٹھتے ہیں، ہے نا، کہ کیا میری ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا میں ایک منافق ہوں؟ یہ وہ احساسات ہیں جو امید کی جگہ مایوسی کو جنم دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد اسی پوری نفسیاتی اور روحانی کشمکش کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ گناہ اور توبہ کے اس چکر کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر آخر ہے کیا، اور کیسے اس مایوسی کے جال سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی شخص بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلا خوف یہی ہوتا ہے کہ میری نیکیاں بیکار ہیں۔ ہاں، اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے کہ دین انسان سے فرشتہ بننے کا مطالبہ نہیں کرتا، مطلب مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہونے کا۔ کمال تو صرف اللہ عز و جل کی ذات کے لیے ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک عالم لکھتے ہیں کہ انسان کی اچھائی کا پیمانہ اس کی غالب حالت ہے، اس کی کبھی کبھار کی لغزشیں نہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ اگر کسی کی زندگی میں نیکی غالب ہے لیکن کوئی ایک کمزوری اسے تنگ کرتی ہے، تو یہ اس کے برے ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر انسان سے غلطی کا امکان ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کے دروازے ہی کیوں بناتا؟ اصل امتحان گناہ نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جنگ گناہ کرنے یا نہ کرنے کی نہیں، بلکہ گناہ کے بعد کے رد عمل کی ہے۔ وہ لمحات جب انسان سوچتا ہے میں کبھی نہیں بدلوں گا، یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے نا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں دو راستے الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے شیطانی مایوسی اور دوسرا رحمانی امید۔ شیطان کا راستہ سیدھا مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے، دیکھا تم پھر گر گئے، تمہاری توبہ جھوٹی تھی، تمہاری نمازیں دکھاوا ہیں۔ جی تم منافق ہو، چھوڑ دو یہ سب۔ اس کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ایک گناہ کی وجہ سے اپنی ساری نیکیوں کو بھی بے قیمت سمجھ کر ترک کر دے۔ اور دوسرا راستہ یعنی رحمانی امید کا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یعنی جب بھی گناہ ہو، چاہے دن میں 70 بار ہو، انسان فوراً سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹے۔ سچی توبہ کی 3 شرائط ہیں: اس گناہ پر شرمندگی، اسے فوراً چھوڑ دینا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اگر اس کے بعد بھی انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ دوبارہ اس میں پڑ جائے تو وہ پھر سے یہی عمل دہرائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو کیا اس سے انسان گناہ پر دلیر نہیں ہو جاتا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب سچی توبہ کی نیت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، جو شخص یہ سوچ کر گناہ کرے کہ کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لوں گا، وہ دراصل اللہ کی رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کی توبہ سچی نہیں۔ لیکن جو شخص پوری کوشش کے باوجود اپنی کمزوری سے مغلوب ہو کر گرتا ہے اور ہر بار ٹوٹے ہوئے دل اور سچی شرمندگی کے ساتھ واپس آتا ہے، وہ دلیر نہیں بلکہ مجبور ہے، اور اللہ ایسے بندے کو دھتکارتا نہیں۔ ایک منٹ، تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو بار بار گناہ کرنا اور ہر بار سچے دل سے توبہ کرنا، یہ دراصل ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی علامت بن سکتا ہے۔ یہ تو روایتی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اللہ پھر یہی فرماتا ہے۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ جس کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ ہر گناہ کے بعد اسی طرح سچی توبہ کرتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو ایسا شخص گنہگار ہونے کے باوجود تواب بن جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ اور قرآن کی آیات ان اللہ یحب التوابین کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔
بالکل، اس کا مطلب ہے کہ لوٹنے کا عمل خود اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک گناہ جب اس کے ساتھ بار بار کی سچی توبہ ہو، انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے توبہ کی بات کی، اور توبہ کا ایک لازمی جز استغفار ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف معافی مانگنا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر گہرے غور کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی حقیقت کا اعلان ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس غلطی کے نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک بہت عظیم و شان کلمہ ہے جس کے سامنے کوئی گناہ نہیں ٹھہر سکتا، بشرطے کہ یہ سچے دل سے نکلے۔ اس کی طاقت کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی ہے نا؟ جی، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شیطان کہتا ہے، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ واہ، یعنی استغفار شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار کا توڑ ہے۔ بلا شبہ، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دے لیکن مرنے سے پہلے ہوش و حواس میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اور قرآن کی وہ آیت بھی تو ہے، کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مجھے یہ بات بہت متاثر کرتی ہے کہ یہاں جنہوں نے گناہ کیا نہیں بلکہ جنہوں نے زیادتی کی، یعنی اسرفو کا لفظ استعمال ہوا ہے، حد سے گزر جانا۔ اور یہی اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس نے ان لوگوں کو پکارا جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، جو ہر حد پار کر چکے ہیں، اور انہیں بھی اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ اللہ کی معاف کرنے کی صلاحیت میں نہیں بلکہ ہماری طلب کی سچائی میں ہے۔ شیطان اسی یقین کو کمزور کرتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے گناہ کی بڑائی دکھا کر اللہ کی رحمت کی بڑائی سے غافل کر دیتا ہے۔ اور بات صرف معافی پر ختم نہیں ہوتی، جو کہ خود ایک حیران کن بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جو خوف کے تصور کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر صرف اسے معاف ہی نہیں کرتا بلکہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس بات کا تصور کریں کہ کائنات کا خالق جسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، وہ خوش ہوتا ہے جب ایک بھٹکا ہوا بندہ اس کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ اس خوشی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال بھی دی گئی ہے۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ اس خوشی کو یوں سمجھیں جیسے کسی شخص کا اونٹ ایک صحرا میں گم ہو جائے جس پر اس کا کھانا پینا، زندگی کا سارا سامان لدا ہو۔ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے اور مایوس ہو کر مرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اس وقت اس شخص کو جتنی بے پناہ خوشی ہوگی، اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ مثال یہ تو پورے معاملے کو سزا اور جزا کے فریم ورک سے نکال کر ایک ذاتی اور محبت بھرے تعلق کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ اللہ کے کرم کا کمال ہے۔ بات یہاں بھی نہیں رکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہ ایک ایسی پیشکش ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی، ایک گناہ جس پر انسان شرمندہ تھا، سچی توبہ کے بعد وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی بن کر لکھا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے اس شخص کے لیے عملی اقدامات کیا ہیں جو اس کشمکش کا شکار ہے؟ کوئی قابل عمل رہنمائی؟ جی، کچھ عملی نکات ہیں جو ان تحریروں سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے وسوسوں کو پہچاننا، شیطانی وسوسوں اور ضمیر کی ملامت میں فرق کرنا سیکھنا۔ اچھا، تو ضمیر اور وسوسے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، شیطان مایوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم برے ہو، تمہاری نیکیاں بیکار ہیں۔ اس کا مقصد آپ کو عمل سے روکنا ہے،
جبکہ ضمیر، جسے قرآن میں نفس لوامہ کہا گیا ہے، وہ گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور بہتری کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، مجھے بہتر بننا ہے۔ یعنی ایک آواز عمل سے روکتی ہے اور دوسری عمل پر اکساتی ہے۔ دوسرا نقطہ خوف اور امید میں توازن کے بارے میں ہے۔ جی، یہ بہت نازک توازن ہے۔ مومن کی مثال ایک پرندے کی سی ہے جس کے دو پر، خوف اور امید ہے۔ اللہ کے عذاب کا خوف اتنا زیادہ نہ ہو کہ انسان رحمت سے مایوس ہو کر عمل ہی چھوڑ دے، اور اس کی رحمت کی امید اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ گناہوں پر بے باک ہو جائے۔ تیسرا اہم قدم شکر گزاری کو اپنی سوچ کا حصہ بنانا ہے۔ بالکل، شیطان چاہتا ہے کہ آپ صرف اپنی اس ایک ناکامی پر توجہ مرکوز رکھیں تاکہ آپ ناشکرے بن جائیں۔ وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ اس ایک گناہ کے علاوہ اللہ نے آپ کو کتنی نیکیوں کی توفیق دی ہے۔ ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری انسان کو اپنی قدر بھی محسوس کراتی ہے۔ اور دعا کی طاقت۔ یقیناً اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ وہ آپ کو اس آزمائش سے نکالے، خاص طور پر ان اوقات میں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے سجدے کی حالت میں، تہجد کے وقت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا خاص طور پر تجویز کی گئی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم نقطہ، اللہ کی قدرت پر کامل یقین۔ جی، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ اس گناہ سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ یہ سوچنا اللہ کی قدرت پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ جس اللہ نے کائنات کو بنایا ہے وہ پلک جھپکنے میں آپ کے دل کو بدل سکتا ہے اور آپ کو اس کمزوری سے نجات دلا سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل لوگوں سے نہیں بلکہ توابین سے محبت کرتا ہے، یعنی ان سے جو بار بار مسلسل اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس جدوجہد سے ہم گزر رہے ہیں، جس کمزوری پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ دراصل ہمیں اللہ کے قریب لانے اور ہمیں ان توابین میں شامل کرنے کا ایک ذریعہ ہو؟ ایک ایسا قرب جو شاید ایک آرام دہ اور بظاہر گناہوں سے پاک زندگی میں کبھی حاصل نہ ہو پاتا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کا سفر گناہوں سے پاک ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہر لغزش کے بعد خلوصی دل اور ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ یہ مایوسی سے امید کی طرف ایک سفر ہے جس کی بنیاد اس علم پر ہے کہ ہمارا رب نہ صرف بے انتہا معاف کرنے والا ہے بلکہ ہماری واپسی پر خوش بھی ہوتا ہے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو برائے کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔